السلام علیکم. خالد سیف الدین 24 ستمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ. اچھا جناب، سب میں پہلے تو آج کے سیشن کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ویسے تو آج 82,000 کے اوپر اگر انڈیکس رہتا تو انڈیکس میں جو ایفرٹس ایکسائٹمنٹ چل رہی تھی کہ شاید وہ کنٹینیو کرتی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی کال میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں 2-3 چیزیں. نمبر 1 والیوم کا بڑھنا اور ڈسٹریبیوشن آف والیومز. جمعرات کو 18.5 لاکھ اور میرے خیال میں جمعے کو 22 لاکھ والیوم تھا. نہیں کتنا تھا میرے خیال میں جمعے کو 24 کروڑ والیوم تھا. 24 کروڑ 35 لاکھ تھا. آج والیوم گر کے تقریباً 15 کروڑ پہ آ گیا. تو یہ تھوڑا تھا پریشان کن تھا. بلکہ اینڈ میں جا کے اگر میں دیکھوں تو 16 کروڑ 26 لاکھ کا والیوم مجھے نظر آ رہا ہے اگر ڈیٹا پورا ریفریش ہے. اچھا، والیوم کی ڈسٹریبیوشن ابھی بھی فیئر ہے نمبر 1 بات. اور ہاں اوور آل والیوم کم تھا تو اس کے لیے میں حیران اس لیے نہیں ہوں کہ پچھلی کال پہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ 82,000 کے نیچے والیوم ٹوٹتا ہے, ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہے. اور پھر 81,735 کے نیچے تو مسئلہ پیدا ہونا ہی تھا. اچھا، اچھی بات یہ ہے مارکیٹ کی کہ مارکیٹ نے, اگر آپ آج کی اس کا سیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ نے تقریباً کوشش تو بڑی کی ہے 735 کے اوپر سروائیو کرنے کی. میں اگر ٹائم فریم کے حساب سے دیکھوں تو 11-11:30 بجے سے لے کر تقریباً آخر تک ہم دیکھتے رہے. اس کے بیچ میں لو بھی بن گیا 548 کا. تو میں نے بیچ میں مڈ ڈے کال بھی 12 بجے آج آپ کو نہیں دی. اس کا ریزن یہی تھا کہ بڑی اسٹیٹک مارکیٹ تھی اور ایز پر ایکسپیکٹیشن چل رہی تھی. کوئی تبدیلی, کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. پھر تھوڑی سی کچھ ہمیں فیلنگ آئی کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے تو پھر آپ کو لیٹ مڈ ڈے دی گئی جس میں نے بتایا کہ اگر 732 کے اوپر سروائیو کر گئی تو بس پھر مارکیٹ اچھی. اور اس وقت مارکیٹ چلی وہاں رہی تھی 650 680 اس کے آس پاس ایفرٹ کر رہی تھی. تو پھر مارکیٹ نے اینڈ میں 82,000 کو ٹیسٹ کر لیا. تو 82,000 کو ٹیسٹ کرنا 82,022 کو خوش آئند ہے, بہت خوش آئند ہے. اور 81,735 کے اوپر ہی بند ہو گئی ہے, ظاہری بات ہے. مگر 224 پوائنٹ کا نقصان ضرور ہوا ہے تو وہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2500 پوائنٹ کا اضافہ 3 سیشن میں آلریڈی ہو چکا تھا. تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں. اب آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. اگر تو مارکیٹ اسی 82,022 کو سروائیو کرتی ہے, اس کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرتی تو اچھی بات ہے. مارکیٹ اوپر جانے کی کوشش کرے گی اور مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 82,352 ایک امیڈیٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. مگر صحیح معنوں میں اگر میں مارکیٹ کا ٹارگٹ دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے شاید 82,352 کو اگر سروائیو کر لے تو پوٹینشیل یہ بن جائے گا کہ 82,755 تک جانے کی کوشش کریں. آج کی ایگزاسشن کو دیکھ کے یہ تھوڑا مشکل ضرور نظر آتا ہے, ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور نظر آتا ہے, ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیچ میں جو ریزسٹنسز ہیں وہ بھی کافی اچھی ہیں. خاص طور پہ اس میں ایک ریزسٹنس ہے 82,581 کی, تو یہ بھی اچھی ریزسٹنس ہے. یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگر 755 تک نہ جائے تو 581 تک چلی جائے تو یہ بھی پاسبلی ہو سکتا ہے, مگر آئی ایم ناٹ شیور. مگر بہرحال 352 کے اوپر مارکیٹ اپنی انرجی گین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. یہ زیادہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اگر مارکیٹ 352 کے اوپر رک گئی تو انرجی اس کی جو ہے دوبارہ سے آ جائے گی, والیوم بھی بڑھ جائیں گے. اور میری آپٹمزم جو ہے 82,055 کے اوپر تو باقی ہے. اچھا, جو ایگزاسشن پاسبلٹی ہے وہ 81,732 کے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 81,732 کے نیچے اس میں ایگزاسشن کا ڈر تو جس طرح پہلے تھا ابھی بھی ہے. اس میں جو صحیح معنوں میں پرابلم شروع ہوگی وہ اس کے بعد کے 2 سپورٹ لیول ہیں. یہ پورا ایریا ہے میرے حساب سے
81,534 415. اگر مارکیٹ اس کو توڑ کے رکتی ہے, کلوز کرتی ہے, والیوم بڑھاتی ہے, تو یہاں سے پھر ذرا سیریس پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے, جو مطلب سیریس ایگزارشن کہہ لیں, ریٹریسمنٹ کہہ لیں. ورنہ اگر مارکیٹ کل 82,022 کے اوپر سروائیو کر گئی تو موجودہ کریکشن اوور ہو جائے گی اور مارکیٹ پھر تھوڑا اوپر جا کے شاید کریکشن لے. اچھا, آج ایک کورٹ ڈیسیژن آیا ہے, اس کو لے کر بھی کافی کنسرن تھا انویسٹر کا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ ہے اور انویسٹر ہیں وہ اس طرح کے دباؤ کے عادی ہیں. اور اب روز روز یہ بات ہم بولتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرح کے تو مطلب کافی دن سے ہی چل رہے ہیں. مطلب میں تو پاکستان کو اگر اسٹاک مارکیٹ کی آنکھ سے دیکھوں تو سیاسی بے یقینی جو ہے 2014 کے جو دھرنے میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس کے بعد کبھی ختم ہی نہیں ہوئی میرے حساب سے. ہاں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کی آتی رہیں جاتی رہیں, مگر دراصل تو لہٰذا یہ جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے یہ میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ اس سے کوئی بڑا امپیکٹ لے سکتی ہے. تو لہٰذا آپ اپنے ٹریگر پہ اسٹرانگ رہیے. تو اگر فرض کیجئے کوئی چیز ہماری توقعات کے خلاف بھی جائے گی تو وہ ہمیں پہلے ایگزٹ کرائے گی پھر جائے گی. جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ 81,732 کے نیچے ایگزارشن ہے, 81,400 کے نیچے پروفٹ ٹیکنگ یا ریٹریسمنٹ سیریس ہو سکتی ہے, 82.22 کے اوپر آپٹمزم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تمام چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشانی کی بات ہے. اگر کوئی ایسا کچھ صورتحال بنے گی بھی تو آپ کو باہر نکال دے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کال نہ صرف پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے, دونوں صورتوں میں آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. ہماری ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اور بتائیے ہمیں کہ ہم آپ کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں. اکثر لوگ, آج ایک صاحب کا سوال تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا کیجئے 2-3 اسکرپٹ. تو نہیں جناب, ایسا نہیں ہوتا. جو ہمارے ممبرز اور کلائنٹس ہیں ہم انہی کے ساتھ, یہ تو لوگ چونکہ یوٹیوب چینل پہ چل رہا ہے شروع سے تو لوگ اب اس کو بائی ڈیفالٹ لیتے ہیں, تو ہم بھی اس کو بند نہیں کر پاتے, ورنہ ہم تو صرف اپنے کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے. تو میں یہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکوں گا. اب لوگوں نے کچھ سوال جو یوٹیوب پہ کمنٹ ہوتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ نے کیا گین کیا کون سے اسٹاک, تو وہ ایک سمرائز دیا کیجیے. اصل میں یار بات یہ ہے کہ آپ نے شاید ہماری ویڈیوز تواتر سے نہیں دیکھی ہیں. اگر آپ تواتر سے دیکھتے تو یہ سب ہم کرتے ہیں, کر چکے ہیں. روزانہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہماری چینل پہ تو شاید آپ کو ایسا لگے. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا ہم کیا کیا دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک صاحب نے کمنٹ کیا, اس کمنٹ کو میں معصومانہ کمنٹ کہوں گا کیونکہ ایسے کمنٹ آتے رہتے ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو مارکیٹ کی سمجھ ہوتی ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی علم جو ہے وہ کبھی ایبسلیٹ ہو جاتا ہے, پھر مہینے 2 مہینے کے بعد وہ علم درست ہو جاتا ہے, پھر وہ اسٹڈی بیکار ہو جاتی ہے, پھر 4 مہینے کے بعد بیکار ہو جاتی. جیسے میں نے لوگوں کے منہ سے سنا کہ یار مارکیٹ میں فنڈامنٹل کوئی کام نہیں کرتے, 4 آدمی مارکیٹ کو چلاتے ہیں. اس کا مطلب وہ فنڈامنٹل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر میں نے انہی لوگوں کے منہ سے سنا کہ یار مارکیٹ دیکھو, یہ اسٹاک اپنے فنڈامنٹل سے چل رہا ہے, مارکیٹ اپنے فنڈامنٹل پہ چلتی ہے یار, بس مارکیٹ وہ اسٹاک کا فنڈامنٹل اچھا ہونا چاہیے. اب میں اس کو کیا کہوں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی, اب ان صاحب کا کمنٹ یہ تھا مطلب وہ اپنے کچھ پرانے قصے سنا رہے تھے کہ مشرف کے دور میں مارکیٹ کریش کر گئی, شوکت عزیز نے سب برباد کر دیا. تو یار اللہ معاف کرے, مجھے تو وہ دن یاد آتا ہے جب بے نظیر صاحبہ کا شہادت ہوئی. مارکیٹ تو اس وقت کریش نہیں ہوئی. مشرف کے دور میں تو کچھ بھی کریش نہیں ہوئی, مارکیٹ نے ہائی بھی اسی کے دور میں بنایا تھا. پھر اس کے بعد وہ کریش بے شک ہمارے اس کا کریش ہے بڑا, مگر اس کریش کی اس کو تو سمجھیے. آپ لوگ واٹس ایپ گروپوں کی چیزیں لکھ دیتے ہیں, میں نام نہیں لیتا کہ فلانے بروکر نے اتنے پیسے بنا لیے اتنے بنا لیے.
ٹھیک ہے بالکل بنایا, بہت کچھ ہوا, مگر پہلے دیکھیں تو اس کی پرابلمس کیا تھیں, ہوا کیا. 85% 87% بینکنگ گری تھی, بینک تو کوئی بند نہیں ہوا تھا. تو ڈیپ اینڈ کیا کہنا چاہیے, اسٹڈی تو آپ لوگ نے کی نہیں, اور آپ نے صرف سنی سنائی باتوں پہ ایک وہ مان لیا. تو لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا. جب بھی مارکیٹ میں کوئی کریش آتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو میڈیا یہ اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں درست بھی ہوتی ہیں. خیر بہرحال یہ ایک کمنٹ تھا. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ آج کل جو ہے انڈیکس کی جو کال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان کا جملہ تھا کہ یور انالیسز ناؤ آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ ڈیٹیڈ, کیونکہ 100 انڈیکس ناؤ ڈیز ناٹ ریپرزینٹنگ ایکچوئل ایکٹیویٹیز آف اسٹاک. ابھی وہ ان کی سمجھ ہے, یہ ان کی سمجھ ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج کی لیٹ مڈ ڈے کال کام کیوں کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا تو یہ ٹارگٹس انڈیکس سے کیوں اچیو ہو رہے ہیں. ابھی بالکل یہ بات درست ہے کہ 2 دن پہلے اسٹاکس اور انڈیکس وہ بڑا حیران کر رہے تھے. تو ہوتا ہے یہ یار بھائی, 100 انڈیکس میں 100 انڈیکس, ویسے 700 انڈیکس. مارکیٹ میں کوئی ایک اکیلا اسٹاک تھوڑی ہے جو مارکیٹ کو چلا رہا ہے. اب آپ کے پاس 4 اسٹاک ہیں, آپ چاہ رہے ہیں وہ 4 اسٹاک اوپر جائیں تو مارکیٹ اوپر جائے, وہ 4 اسٹاک نیچے آئیں تو مارکیٹ نیچے آئے. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. تو لہٰذا انڈیکس ان تمام چیزوں کو جوڑ کے اپنا نقطۂ نظر یا سینٹیمنٹ, وہ بیسیکلی انڈیکس کی کال دی کیوں جاتی ہے. ذرا یہ تو سمجھیں انڈیکس کی ضرورت کیوں ہے. مطلب لے مین لینگویج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انڈیکس کی ضرورت اس لیے ہے کہ مارکیٹ میں رجحان جو لوگوں کا ہے, موجودہ رجحان ہے, وہ کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے. کیا لوگ ہیزیٹنٹ ہیں, لوگ ایکسائٹیڈ ہیں, لوگ خریداری پہ سیٹسفائیڈ ہیں, خریداری کے لیے بڑا انتھوزیاسٹک ہیں, یا ڈرے ہوئے ہیں, یا مال پھینکنا چاہ رہے ہیں. یہ رجحانات کو گیج کرتا ہے انڈیکس دراصل. ورنہ جس نے انویسٹمنٹ کرتی ہوتی ہے لانگ ٹرم, تو یہ ہے کہ وہ 2 دن کے اور 4 دن کے انڈیکس کو فوکس کرتا ہے. تو ذرا پہلے تو سیکھیں سمجھیں مارکیٹ کو, تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو صحیح سمجھ پائیں گے. تو بہرحال کچھ ایسے کمنٹ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا اس کا جواب یہیں دے دوں. بار بار الگ الگ ویڈیوز بنانا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹس. کیپ آن ڈوئنگ کمنٹ, آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو دی کیا کہتے ہیں رسپانس. تھینک یو, اللہ حافظ.